پیارے دوستو، نالج ٹو گرو کے اسلامک نالج سیگمنٹ میں حاضر خدمت ہیں، اور آج ہم واقعہ ڈسکس کریں گے حضرت داؤد علیہ السلام کا بادشاہ بننا، یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل میں کس طرح بادشاہ بنے۔ دراصل پہلے طالوت بادشاہ تھا اور اس نے پھر اپنی بادشاہت کا ایک حصہ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا، تو وہی ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کس طرح وہ بادشاہت کا جو سلسلہ ہے منتقل ہوا۔ عجائب القرآن مع غرائب القرآن میں تحریر کچھ یوں رقم ہے کہ جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ جالوت بہت ہی قداور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا، اور وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا بھی وزن 300 سورتل تھا، یعنی وہ بہت ہی زیادہ وزنی لوہے کی ٹوپی تھی۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی کر چکی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص بھی جالوت کو قتل کرے گا، میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھے، اور بیماری سے آپ کا چہرہ بھی زرد ہو رہا تھا، اور غربت و مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے آپ گزر بسر کرتے تھے۔ روایات میں ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو راستے میں ایک پتھر یہ بولا کہ اے داؤد، مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک اور پتھر نے پکارا، اس نے کہا کہ اے داؤد، مجھے بھی اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ اے حضرت داؤد علیہ السلام، مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں، یعنی وہ جو ظالم اور کافر بادشاہ تھا جالوت، اس کا میں قاتل ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی منجنیق لے کر صفوں سے آگے بڑھ گئے، اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اس منجنیق میں رکھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر منجنیق سے تینوں پتھروں کو جالوت کی طرف اچھال دیا، پھینک دیا، اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے، اور اس سے اس کا بھیجا پاش پاش ہو گیا، یعنی سر پاش پاش ہو گیا، اور سر سے یہ نکل کے 30 جالوتیوں کو لگے، یعنی پھر آگے جا کے مزید انہوں نے اور بھی کئی لوگوں کو قتل کیا، اور وہ سب کے سب لوگ گر گئے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹا اور گھسیٹ کر اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا، اور اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہونے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا، اور حضرت طالوت کو فتح نصیب ہوئی، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اور اپنی آدھی سلطنت کا اس کو سلطان بنا دیا، بادشاہ بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد جب حضرت طالوت جو کہ بادشاہ تھے اس کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شمویل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو نہیں ملے تھے۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے فراز فرمایا۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ 251 نمبر آیت اور ترجمہ کچھ یوں ہے، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا۔ اسی واقعے کے ضمن میں ہم بات کریں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذریعہ معاش کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک عظیم سلطنت کا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی ساری عمر آپ اپنے ہاتھ کی دستکاری کی کمائی سے اپنے خورد و نوش کا سامان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا، آپ اس سے زرہیں بنایا کرتے تھے،
اور ان کو فروخت کر کے اس رقم کو اپنا ذریعہ معاش بناتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف پرندوں کی بولی بھی سکھا دی تھی۔ اس سارے واقعے میں ہمیں ایک درس بھی حاصل ہوتا ہے کہ جس طرح طالوت کے ساتھ کی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی مقدس سے بھی یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا فضل و کرم فرماتا ہے تو ایک لمحہ میں رائی، پہاڑ اور ذرہ کو آفتاب بنا دیتا ہے۔ غور کریں تو حضرت داؤد علیہ السلام ایک بہت ہی کم سن لڑکے تھے اور خود نہایت ہی مفلس اور ایک غریب باپ کے بیٹے تھے، مگر اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے عظیم اور بڑے مرتبے اور درجات کے اعزاز سے سرفراز فرما دیا کہ ان کے سر پر تاج شاہی رکھ کر انہیں بادشاہ بنا دیا، اور ایک بادشاہ کی شہزادی ان کے نکاح میں آئی اور نبوت کا مرتبہ بھی ملا، اور اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی بلند مرتبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اللہ کی قدرت کاملہ کا جلوہ دیکھو کہ جالوت جیسے جابر اور طاقتور بادشاہ کا قاتل بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو بنا دیا، جو کہ نہایت ہی کم سن اور بیمار لڑکے تھے، اور ان کی مدد فرمائی 3 پتھروں کے ذریعے سے۔ حالانکہ جالوت کے سامنے ان چھوٹے سے 3 پتھروں کی کیا حقیقت تھی، جبکہ وہ 300 سورتل وزن فولادی ٹوپی پہنے ہوئے تھا۔ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک چونٹی کو ہاتھی پر غالب کر دے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہاتھی ایک چونٹی کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ واللہ تعالیٰ ورسولہ عالم۔